نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جزاک اللہ خیر۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم اسماء خمسہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ اسماء خاص اسماء ہیں، اسپیشل ناؤنز ہیں۔ اس میں دیکھیں، پہلا ابن کا مطلب ہے باپ، اخن بھائی، ہمن سسرالی رشتوں کو کہتے ہیں، بیوی کی طرف سے ہو یا بھائی کی طرف سے ہو، یعنی سسر دیور وغیرہ۔ فمن منہ کو کہتے ہیں۔ زو کا مطلب ہے والا، یعنی قسمت والا، مال والا، رحم والا۔ اچھا، یہ غیر مضاف بن کر آتے ہیں، مضاف بن کر بھی آتے ہیں۔ غیر مضاف کی مثال دیکھ لیتے ہیں، یہ آ جائے گا وہ باب ہے، ہوا ابن۔ اچھا، اب یہ خاص کیوں ہیں؟ یہ خاص اسماء خمسہ خاص کیوں ہیں، اسپیشل ناؤنز کیوں؟ کیونکہ ہم جب یہ دیکھیں، جب اسماء خمسہ مضاف بن کر آئیں گے نا، تو ان کے اعرابی حالت تبدیل ہو جائے گی۔ یعنی یہ غیر مضاف میں یہ تنوین آئی ہوئی ہے سب میں، تو یہ اس کی اعرابی حالت جب یہ مضاف بن کے مرکب اضافی میں آئے گا نا، تو اس کی اعرابی حالت تبدیل ہو جائے گی۔ واحد کی الگ ہوگی، تثنیہ کی، جمع کی الگ ہوگی۔ تو اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس لیکچر میں۔ اچھا، مضاف بن کر آتے ہیں تو اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، حامد کا باپ، یہ اب حامد کا باپ یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ابو حامدن۔ ابو حامدن، حامد کا باپ، مرکب اضافی بن رہا ہے۔ ابو کیا بن رہا ہے؟ ابو میں ایک بات اور بھی دیکھیں کہ دیکھیں اس کا اعراب تبدیل ہو گیا ہے۔ ادھر جو تھا ابن تھا، غیر مضاف بن کے آ رہا تھا، تو اب مضاف بن کے آیا تو ابو ہو گیا ہے۔ تو ابو حامدن، ابو حامد کا باپ، ابو کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، جبکہ حامدن مضاف ہے، مجرور ہے، یہ مل کے مرکب اضافی بنے گا۔ اب ہم اس اعراب کی تبدیلی کو، یہ جو ابن سے ابو ہو گیا نا، جب مرکب اضافی میں مضاف بن کر آئے گا، تو اس اعراب کی تبدیلی کے بارے میں اس لیکچر میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم غیر مضاف بن کر جب اسماء خمسہ آئیں گے تو اس کی گردان دیکھ لیتے ہیں، اور یہ واحد کی گردان ہے، اچھا، مفرد کی۔ تو واحد ابن، اخن، ہمن، فمن ہو جائے گا۔ اور زو جو ہے، زو غیر مضاف بن کر نہیں آتا ہے، یہ صرف مضاف بن کر ہی آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ابن کو دیکھیں، ابن کے بعد آ جائے گا، یہ حالت رفع میں ان کی حالت آ گئی ہے۔ حالت نصب میں کیا آئے گا؟ ابن، ابن، اخن، ہمن، فمن، یہ حالت نصب میں ہے۔ حالت جر میں کیا ہو جائے گا؟ ابن، اخن، ہمن، فمن۔ اچھا، اب یہ تو غیر مضاف بن کر جب آئیں گے تو اس کی گردان آ گئی ہے۔ تو اس کی گردان جو ہے نا، اعراب بالحرکت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ دیکھیں، اعراب بالحرکت کا مطلب ہے حرکت زیر زبر پیش، زیر زبر پیش سے ہمیں اس کا پتہ چل رہا ہے۔ ابن دیکھیں پیش ہے اور زبر ہے اور زیر ہے حالت جر میں، تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اس کی اعرابی حالت، کہ حالت ابن کا مطلب ہے حالت رفع میں ہے۔ ابن جب زبر آ گئی ہے تو یہ اعرابی حالت زبر سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے، اور حالت جر زیر سے ہمیں پتہ چل رہا ہے جب یہ غیر مضاف بن کر آئیں گے۔ لیکن جب یہ مرکب اضافی میں مضاف بن کر آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کی پہچان ہم کریں گے اعراب بالحرف سے۔ ٹھیک ہے نا، اعراب بالحرف سے ہم اس کو کریں گے۔ تو اعراب بالحرف جو ہے، یہ حرکات کو حروف کے ساتھ دیکھیں موافقت ہوتی ہے۔ حرکات کہتے ہیں زیر زبر پیش کو، ان کو حروف کے ساتھ مطابقت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں حرکات کون سی ہے؟ حرکات پیش زبر زیر، یعنی زیر زبر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ پیش آ گیا ہے حرکت، اب اس کو کس حرف کے ساتھ موافقت ہے؟ پیش کو کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ واو کے ساتھ ہوتی ہے، اور زبر کو الف کے ساتھ موافقت ہے، اور زیر کو یا کے ساتھ موافقت ہے۔ تو اس طرح اسماء خمسہ جب مضاف بن کر آئیں گے تو کیا ہو جائے گی؟ دیکھیں، ابن یہ غیر مضاف ہے، تو جب مضاف بن کے آئیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ابو، کیونکہ پیش کو واو کے ساتھ موافقت ہے۔ اور ابن سے کیا بن جائے گا؟ ابا، اور ابن سے کیا بن جائے گا؟ ابی۔ ان کو ذرا سا لمبا کھینچ کے پڑھیں گے۔ اچھا دیکھیں، ابو، ابا، ابی، تو یہ ان کی اعرابی حالت ہو جائے گی جب یہ مضاف بن کے آئیں گے۔ مضاف بن کے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ ابو، ابا، ابی ہو جائیں گے۔
اچھا اب اس کی جب یہ اسمائے خمسہ جب مضاف بن کر آئیں گے نا تو اس کی گردان دیکھ لیتے ہیں. اب سب سے پہلے حالت رفع میں دیکھ لیں واحد کو. ابن ابن ہے تو یہ جب مرکب اضافی میں مضاف بن کر آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ پیش ہے. پیش کو کس کے ساتھ موافقت ہے؟ واو کے ساتھ. تو ابن کیا ہو جائے گا؟ ابو. اخن کیا ہو جائے گا؟ پیش ہے تو اخو. ہمن ہمو. اور فمن فمن میں میم ڈراپ ہو جائے گا تو رہ جائے گا فو. اور یہ جو زو ہے زو صرف اور صرف مرکب اضافی میں مضاف بن کر آتا ہے، یہ غیر مضاف بن کر نہیں آتا ہے، تو اس لیے اس کا زو ہی رہ جائے گا. اچھا اب حالت نصب میں دیکھ لیں. حالت نصب میں دیکھیں ابن زبر ہے. زبر جو ہے زبر کے ساتھ کس کو موافقت ہے؟ الف. تو ابن سے کیا ہو جائے گا؟ ابا، اخا، حما. اور دیکھیں فما اس میں سے بھی میم ڈراپ ہو جائے گا تو کیا رہ جائے گا؟ فا. زو کا کیا آ جائے گا؟ زو کا آ جائے گا زا. اچھا اب حالت جر کی طرف آ جائیں. حالت جر میں ابن زیر اس کی موافقت یا کے ساتھ ہے تو ابن سے کیا ہو جائے گا؟ ابی. اخن سے ہو جائے گا اخی. حمن سے ہو جائے گا حمی. فمن میم ڈراپ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ فی. تو اور زا اور زی آ جائے گا، یہاں پہ زی آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ یہاں ہماری دونوں گردانیں آ گئی ہیں. بلیک کالے کلر میں آ گئی ہیں غیر مضاف کی گردان، اور یہ ہلکے کلر میں جو ہیں اسماء خمسہ جب مضاف بن کر آئیں گے تو ان کی یہ حالت ہوگی. اچھا اب ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ اعراب بالحرف صرف واحد کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے نا. یہ اعراب بالحرف، حرف جو ہے نا یہ واو الف اور یا، یہ صرف واحد کے ساتھ آئیں گے جب یہ واحد ہوں گے. ابن یہ واحد ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کی تثنیہ اور جمع آگے ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. ان کا اعراب دوسری طرح سے تبدیل ہوگا، ان کی تبدیلی دوسری طرح سے ہوگی. بس یہ اپنے ذہن میں رکھیں اعراب بالحرف صرف واحد کے ساتھ آئے گا. چلیں آگے دیکھتے ہیں. اچھا اب اسماء خمسہ کے متعلق ہم نے جو باتیں پڑھی ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. جب یہ مضاف بن کر آئیں گے تو ایک خاص اعرابی شکل اختیار کر لیں گے. زو صرف مضاف بن کر آتا ہے. اچھا غیر مضاف میں یہ استعمال نہیں ہوتا ہے. اچھا زو اس میں ضمیر کے ساتھ مضاف بن کر نہیں آتا ہے، اس میں ضمیر کے ساتھ یہ نہیں آتا ہے، صرف اس میں ظاہر کے ساتھ آئے گا. یہ آگے ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی. اچھا مفرد کے اعرابی شکل کی پہچان حروف سے ہوگی. اچھا مفرد کی یعنی واحد کی، ان واحد کی جو اعرابی شکل کی پہچان ہوگی وہ حروف کے ساتھ ہوگی. اسماء خمسہ میں ہم ہمن کو چھوڑ دیں گے کیونکہ اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے. اچھا اسماء خمسہ کی مثالیں اب اس میں ضمیر کے ساتھ اور اس میں ظاہر کے ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اسماء خمسہ ہیں یہ مرکب اضافی بنائیں گے اس میں ضمیر کے ساتھ اور اس میں ظاہر کے ساتھ. ان دونوں کو ہم دیکھتے ہیں اور ان کی اعرابی حالت کی تبدیلی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اسماء ضمائر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. یہ دو قسم کے ہوتے ہیں. پہلے جو ہیں ضمائر منفصل ہوتے ہیں اور یہ مرفوع ہوتے ہیں. مرفوع یہ جو ہوتے ہیں ڈیٹیچ ہوتے ہیں، یعنی یہ اسم سے پہلے آتے ہیں اور ڈیٹیچ ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں. اور یہ ان کی یہ کون سی حالت میں ہوتے ہیں؟ حالت رفع میں ہوتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے نا، تو یہ فاعل بن کے آتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ فاعل جو ہیں فاعل کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں اور یہ حالت رفع میں ہوتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس جس پہ کام کیا جا رہا ہو اس کو مفعول کہتے ہیں اور مفعول جو ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. تو یہ جو ضمائر منفصل ہیں یہ مرفوع ہوتے ہیں، جبکہ ضمائر متصل یہ حالت نصب اور جر دونوں میں ان کی یہی پوزیشن ہوتی ہے. یہ اٹیچ ہوتے ہیں اور یہ آخر میں آتے ہیں، اٹیچ ہوتے ہیں، یہ حالت نصب اور جر میں ہوتے ہیں. یعنی یہ مفعول بن کے آتے ہیں یا مضاف الیہ بن کے آتے ہیں، کیونکہ مضاف الیہ حالت جر میں ہوتے ہیں تو یا تو یہ مفعول بن کے آئیں گے یا مضاف الیہ بن کے آئیں گے. چلے ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. یہ ضمائر منفصل ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے. یہاں پہ ضمائر متصل کو لے کر آگے چلیں گے. اب ہم اس میں ضمیر کی ایک مثال لیتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں تاکہ آگے ہم پورے چارٹ کے ساتھ جب مرکب اضافی بنائیں اسماء ضمائر کے ساتھ تو ہمیں سمجھ آ جائے. دیکھیں پہلی مثال جا ابوہ. جا فعل ہے
ابو ہو یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، اس میں ابو جو ہے مضاف ہے جبکہ ہو جو ہے مضاف الیہ مجرور ہیں۔ دیکھیں ابو کی ہمیں کیسے پہچان ہو رہی ہے کہ حالت رفع میں ہے، حالت جر میں ہے یا حالت نصب میں ہے؟ یہ واو سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ واو کی موافقت کس کے ساتھ ہے؟ پیش کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حالت رفع میں ہے، یہ مرفوع ہے۔ اس کا باپ آیا، ٹھیک ہے، جا ابو ہو اس کا باپ آیا، یہ جو ہے یہ حالت رفع میں ہے، واو سے ہمیں پتہ چل گیا۔ چلیں اب ہم اس سارے چارٹ کے ساتھ اس کے مرکب اضافی بناتے ہیں۔ دیکھیں جا ابو ہو اس کا باپ آیا، ابو ہو یہ مرکب اضافی ہے، ابو مضاف ہو مضاف الیہ، جا فعل، جا ابو ہو اس کا باپ آیا، جا ابوہما ان دونوں کا باپ آیا، جا ابوہم ان سب کا باپ آیا، جا ابوہا اس ایک مؤنث کا باپ آیا، جا ابوہما ان دو مؤنث کا باپ آیا، جا ابوہن ان سب مؤنث کا باپ آیا، جا ابو کا تمہارا باپ آیا، جا ابوکما تم دونوں کا باپ آیا، جا ابوکم تم سب کا باپ آیا، جا ابو کی تم ایک مؤنث کا باپ آیا، اور جا ابوکما تم دونوں کا باپ آیا، جا ابوکن تم سب مؤنث کا باپ آیا۔ اب جا ابی یہ ریڈ کلر میں ہے، یہ جو ہے اس کی اعرابی حالت جو ہے آگے ہم پڑھتے ہیں کہ اس کی اعرابی حالت جو ہے وہ تینوں حالتوں میں ایک ہی ہوگی، ابی ہوگا، اس کی ہم وجہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں آگے۔ جا ابونا ٹھیک ہے، ہم سب کا باپ آیا۔ اب اس یا متکلم کو چھوڑ دیں گے، یا متکلم کے بارے میں آگے ہم پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں، باقی سب کے ساتھ یہی آئے گا۔ اب یہ اسماء ضمائر جو ہیں یہ مفعول بن کے آتے ہیں یا مضاف الیہ میں حالت جر میں آتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ مضاف الیہ سارے بن رہے ہیں، ابوہما ابو ہو یہ حالت جر میں ہے، اب ہم اس کو مجرور سمجھیں گے کہ یہ حالت جر میں ہے۔ اب اس میں ضمیر اور اس میں ظاہر کے ساتھ اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ غیر مضاف کو دیکھیں، جابن باپ آیا، یہ غیر مضاف حالت میں سمپل آ رہا ہے، جابن۔ دیکھیں اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ اعراب بالحرکت ہے، پیش کے ساتھ۔ رأیت ابن یہ جو ہے حالت نصب میں ہے، اور پھر سلمت علی ابن میں نے باپ کو سلام کیا، یہ غیر مضاف بن کے آ رہے ہیں۔ اب جب یہ مضاف کے ساتھ آئیں گے، مضاف بن کے آئیں گے، ٹھیک ہے، اس میں ضمیر کے ساتھ پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ جب یہ اسماء جو ہیں اسماء خمسہ مضاف بن کے آئیں گے ضمیر کے ساتھ تو کیا ہوں گے؟ دیکھیں جا ابو کا تمہارا باپ آیا۔ اب اس کو ذرا دیکھیں، اس کی ترکیب کرتے ہیں ہم۔ ترکیب کیا ہوگی؟ جا فعل ہے، ابو جو ہے مضاف اور کا مضاف الیہ مجرور ہے۔ ابو اب واو سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حالت رفع میں ہے، مرفوع ہے نا، حالت رفع میں۔ اچھا اس کے حالت رفع ہونے کی کیا وجہ ہے؟ حالت رفع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ فاعل بن رہا ہے۔ فاعل جو ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ تو جا ابو کا دیکھیں اس کا باپ آیا، کام کرنے والا ہے نا اس کا باپ، تو یہ فاعل بن رہا ہے اس لیے یہ مرفوع ہے، تمہارا باپ آیا۔ دوسری مثال دیکھ لیں، رأیت ابا کا، اب یہ رأیت تو کیا ہے؟ فعل ہے، ابا کیا ہے؟ ابا مضاف اور کا مضاف الیہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ حالت کون سی حالت میں؟ اس کی رفعی حالت، اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ اس کی اعرابی حالت حالت نصب میں ہے۔ کیوں؟ اس الف سے ہم نے پہچان لیا، الف کی موافقت جو ہے زبر کے ساتھ ہے نا، تو یہ حالت نصب میں، تو یہ حالت نصب میں آ گیا۔ اب اس کے حالت نصب ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اب دیکھیں یہ رأیت ابا کا یہ جو ہے منصوب ہے، حالت نصب میں ہے، یہ منصوب آ گیا۔ منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے؟ یہ مفعول بن رہا ہے، اس لیے یہ حالت نصب میں ہے، مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب تیسری مثال دیکھ، میں نے تمہارے باپ کو دیکھا، یعنی مفعول بن رہا ہے، دیکھنا تمہارے باپ کو دیکھا۔ سلم تو اچھا اب دیکھو سلم تو علی ابی کا، اب اس میں دیکھیں اس میں سلم تو فعل آ گیا ہے، ابی اور کا، ابی جو ہے مضاف بن رہا ہے، کا جو ہے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، مجرور بن رہا ہے۔ اچھا اب دیکھیں اس کی جو اعرابی حالت ہے وہ کیا ہے؟ یہ یا آ رہا ہے، یا کی موافقت زیر کے ساتھ ہے، یعنی حالت جر میں ہے، مجرور ہے نا، یہ حالت جر میں ہے۔
حالت جر میں مجرور ہے، اور مجرور ہونے کی کیا وجہ ہے؟ آسان ہے، اس کے پیچھے الا آ رہا ہے، حرف جر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، الا آ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا۔ اچھا یہ اب مضاف دیکھیں اس میں ظاہر کے ساتھ جب آئے گا، یہ تو ہم نے اس میں ضمیر کے ساتھ دیکھ لیا، اب اس میں ظاہر آ گیا حامد، تو حامد کیا کریں گے؟ جا ابو حامدن، بالکل اس کی ترکیب جس طرح ہم نے اوپر کی ہے ویسے ہی کی ہے، بس اس میں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر آ گیا، جا ابو حامدن، حامد کا باپ آیا، ابو حالت رفع میں، کیوں حالت رفع میں؟ کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے، اور حامدن حالت جر میں ہے، دیکھیں۔ اچھا دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں، رئی تو ابا حامدین، رئی تو ابا، ابا جو ہے یہ حالت نصب میں ہے، کیوں؟ الف سے ہم نے پہچان لیا، رئی تو فعل آ گیا، اور ابا حامدین حامد کا باپ، میں نے حامد کے باپ کو دیکھا، تو یہ مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے، ابا مفعول بن رہا ہے، اس لیے یہ منصوب ہے۔ تیسری مثال دیکھ، سلم تو علی ابی حامدین، یہ بالکل اوپر کی طرح ہے، اچھا جس طرح اوپر ہم نے ترکیب دی ہے بالکل اسی طرح ہے۔ سلم تو جو ہے یہ فعل ہے، اعلی جو ہے حرف جر ہے، اور ابی، ابی جو ہے زیر ہے نا، تو اس کا مطلب ہے یہ مجرور ہے، اور حامدین جو ہے مضاف الیہ بن رہا ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے، بالکل اس کی ترکیب ویسی ہی ہے۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا یہ اس میں ظاہر کے ساتھ میں نے اس کی ترکیب بھی لکھ لی ہے، یہ آپ کو میں نے پچھلی سلائیڈ میں سمجھا دیا ہے، ابھی اس میں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف دیکھ لیں، آپ کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سمجھ آ جائے گی۔ اچھا اب دیکھیں، اگر یہ اسماء خمسہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں، تو ابھی ہم نے یا متکلم کے بارے میں پڑھا ہے نا، تو یہ اس سلائیڈ میں یا متکلم کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا، ان کی اعرابی حالت ایک ہی ہوگی، کیسے ہوگی؟ تو دیکھیں اگر یہ اسماء خمسہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو رفع نصب جر میں اعرابی حالت ایک ہی ہوگی، دیکھیں ابو، ابا، ابی، یہ جو ہے یا متکلم، یہ ریڈ کلر میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، تو ابو، ابا، ابی، اب یا متکلم کی طرف اگر یہ مضاف بن رہے ہوں تو ابی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ حالت رفع میں ابی ہو جائے گا، جا ابی، میرا باپ آیا، اور ابی، رئی تو ابی، میں نے اپنے باپ کو دیکھا، دیکھیں حالت نصب میں بھی ابی آیا ہوا ہے، اور حالت جر میں بھی سلم تو علی ابی، میں نے اپنے باپ کو سلام کیا، تو تینوں حالتیں ایک ہی ہو گئی، جا ابی، تو ویسے بھی نہیں بن سکتا، ویسے ہی ایسے بنے گا، جا ابی، رئے تو ابی، تو میں نے اپنے باپ کو دیکھا، تو یا متکلم کی طرف جب یہ مضاف ہوں گے تو پھر ان کی رفعی اور نصبی اور جری حالت ایک ہی ہوگی، ابی 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 ہوگی۔ چلیں اب ان کی مکمل گردان دیکھتے ہیں، جب غیر مضاف بن کر آئیں گے، سب سے پہلے تو غیر مضاف بن کر آئیں گے اس کی گردان دیکھتے ہیں، پھر ہم جب مضاف بن کر آئیں گے اس کی گردان بھی اسی سلائیڈ پہ دیکھتے ہیں۔ تو پہلے دیکھیں غیر مضاف بن کر آئیں گے، تو ابن، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، واحد کا ہم پڑھ چکے ہیں، ابن حالت رفع میں ابن، حالت نصب میں ابن، اور حالت جر میں ابن۔ تسنیہ میں کیا ہو جائے گا؟ تسنیہ میں آ جائے گا ابوان، اور حالت نصب اور جر میں کیا آ جائے گا؟ ابوین، ابوین۔ جمع میں کیا آ جائے گا؟ اباؤن اور اباءن، اور حالت جر میں آ جائے ابا ابائن۔ اب جب یہ مضاف بن کر آئیں گے، اسماء خمسہ جب مضاف بن کر آئیں گے تو پھر ان کی گردان دیکھتے ہیں۔ ابن، یہ تو ہم نے پڑھ چکے ہیں نا، واحد کی پچھلی سلائیڈز میں ہم پڑھ چکے ہیں، ابن کیا ہو جائے گا؟ ابو، ابن کیا ہو جائے گا؟ ابا، ابن کیا ہو جائے گا؟ ابی۔ اب یہ تسنیہ کی طرف آئیں، تسنیہ میں اس کی اعرابی حالت میں کیا تبدیلی آئے گی؟ ابوانے سے کیا ہو جائے گا؟ ابوا، ابوا، نون جو ہے اس کا ڈراپ ہو جائے گا، کیونکہ مضاف جو ہوتا ہے اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے، تو جب اس کا اعراب ہلکا ہوگا تو یہ نون جو ہے تسنیہ میں سے گر جائے گا۔ اب حالت نصب اور جر میں دیکھیں، ابوین سے کیا ہو جائے گا؟ ابوی اور ابوے، حالت نصب اور حالت جر ایک ہی ہوگا، ابوے ابوے۔ اس کا اعراب بھی جب ہم ہلکا کریں گے تو یہ نون جو ہے، نون اعرابی، یہ نون گر جائے گا، دونوں میں سے نون گر جائے گا، تو ابوے ابوے ہو جائے گا۔ جمع کی طرف آ جائیں، جمع آسان ہے، اباؤن، یہ
اس کا اعراب جب ہلکا کریں گے تو ایک پیش رہ جائے گی، اباؤن سے ہو جائے گا اباؤ، اباً سے ہو جائے گا ابا، اور ابائن سے ہو جائے گا ابائی، یہ اس کا اعراب ہلکا ہو جائے گا۔ چلیں اب ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے ابن کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ چلیں اب ہم قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ وَأَبُونَا، ابونا میں سب سے پہلے تو دیکھیں یہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے۔ واؤ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، واؤ کا تعلق پیش کے ساتھ ہے نا، اس کا مطلب ہے یہ حالت رفع میں، حالت رفع میں مرفوع ہے، اور مرفوع ہے دیکھیں ابو، یہ واحد مرفوع ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ واحد مرفوع آ گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں ابونا، یہ ابونا مضاف، ابو بن رہا ہے مضاف، نہ یہ جو اس میں ضمیر ہے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ ابو مضاف بن رہا ہے، جبکہ نہ اس میں ضمیر مضاف الیہ بن کر یہ بن جائے گا مرکب اضافی، تو یہ ہمارا آ جائے گا ابو جو ہے وہ واحد مرفوع ہو گیا ہے، یہ والا واحد مرفوع ہو گیا ہے۔ دوسری مثال لے لیتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے، انا ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد کسی کھلی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ انا ابانا، ابانا الف آ گیا ہے، الف کا تعلق زبر کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے یہ حالت نصب میں ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ واحد، ابا واحد ہے نا، واحد حالت نصب میں ہے، تو واحد منصوب ہو گیا، یہ آپ کا آ گیا واحد منصوب، الف کے ساتھ ہمیں پتہ چلے گیا یہ منصوب ہے۔ تیسری مثال لے لیتے ہیں، وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، لِأَبِيهِ دیکھیں یا، یہ یا سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حالت جر میں ہے، مجرور ہے، یہ مجرور جو ہے حالت جر میں ہے، لیکن یہ واحد مجرور آ گیا، دیکھیں لِأَبِيهِ واحد مجرور، واحد مجرور آ گیا، مجرور ہونے کی اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ لام جو ہے حرف جر ہے یہ، اور اس کے بعد جو ہے مجرور ہوتا ہے سب، تو لِأَبِيهِ واحد مجرور آ گیا، یہ ابھی آ گیا۔ چلے اب ہم ابن کی تثنیہ کی مثالیں دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے، چند آیات لیتے ہیں۔ پہلی آیت لی ہے، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، ابوا آ گیا، دیکھیں ابوا آ گیا، ابوا نے تھا نون ڈراپ ہو گیا ہے کیونکہ اس کا اعراب ہلکا کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مضاف الیہ میں مضاف جو ہوتا ہے اس کا ایک اعراب ہلکا ہوتا ہے، یعنی تنوین اس کے اوپر نہیں آتی ہے اور اس کے اوپر ال بھی نہیں آتا ہے، تو تنوین تو ہم نے دیکھ لیا اوپر واحد میں، لیکن تثنیہ میں تنوین جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ نون ڈراپ ہو جاتا ہے، ابوان ابوین ابوین، اس میں جو نون تھا وہ ڈراپ ہو گیا ہے، تو جب ڈراپ ہو جاتا ہے تو اس کا اعراب ہلکا ہو جاتا ہے، یعنی کہ تو اس کو ہم پہچانیں گے الف سے، تثنیہ کو ہم الف سے پہچانیں گے، تو کیا ہو جائے گا ابواؤ، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تثنیہ، حالت رفع میں تثنیہ مرفوع ہو جائے گا، جی یہ والا تثنیہ مرفوع ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری آیت لے لیتے ہیں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم، اب یہاں پہ دیکھیں، اب یہ حالت نصب اور حالت جر میں ابوے دونوں ایک طرح سے آتے ہیں، اب ہم اس کو کیسے پہچانیں گے؟ دونوں ایک ہی طرح کے ہیں، تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہم آیت کو ہم دیکھیں گے کہ آیت میں یہ حالت نصب میں آ رہی ہے یا حالت جر میں آ رہی ہے، فاعل بن رہی ہے، مفعول بن رہی ہے، کیا بن رہا ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا۔ تو اب دیکھیں اخرجہ، یہ اخرجہ باب افعال سے ہیں اور یہ فعل ہیں، آپ نے باب افعال پڑھا ہوا ہے، ہم پچھلے سبق اسباق میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ باب افعال، افعلا یفعل افعالا، اخرجہ یخرج اخراجا، اخرجہ اس نے نکالا، ٹھیک ہے نا، کما اخرجہ جس طرح کہ اس نے نکالا، کس کو نکالا؟ ابویکم، تمہارے ماں باپ کو، یعنی یہ مفعول بن رہا ہے، اس کا مطلب ہے کس کو نکالا، یعنی نکالنے کا کام ابویکم کا ہوگا، تو یہ بن جائے گا مفعول، اور مفعول جو ہوتا ہے ظاہری بات ہے منصوب ہوتا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے یہ منصوب ہو جائے گا، تثنیہ منصوب ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلی مثال دیکھ لیتے ہیں، یہ ابوے آ جائے گا منصوب حالت والا۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں، وَلِ أَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اب یہ بھی ابوے آ گیا، اب اس کو دیکھیں کہ یہ کیا بن رہا ہے، حالت نصب میں، حالت جر میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں
لام آ گیا لے ابوے، لام جو ہے حرف جر ہے، تو حرف جر کے بعد جو اسم آئے گا یہ مجرور ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے نا، تسنیہ مجرور آ جائے گا، یہ حرف جر ہے اور یہ مجرور ہو جائے گا، اس کا مطلب ہے یہ تسنیہ مجرور ہے، یہ تسنیہ مجرور ابوے یہ والا آ جائے گا آپ کا۔ چلیں اب ہم ابن کی جمع کی مثالیں دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے۔ پہلی آیت لے لیتے ہیں، اولو کانا آباؤہم لا یعلمون شیئا، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی علم نہ رکھتے ہوں۔ آباؤہم کی طرف دیکھیں، آباؤہم، آباؤ نظر آ رہا ہے کہ یہ جمع ہے آباؤ، اور پیش سے نظر آباؤ، یہ صاف ظاہر ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے، یہ اس کے اوپر پیش آئی ہوئی ہے نا، تو حالت رفع میں ہے۔ یہ دیکھیں آباؤ جمع مرفوع ہو جائے گا، یہ تو یہ جمع مرفوع آ گیا۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، آباءنا وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہے، قالوا حسبنا وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کافی ہے، ما وجدنا جو ہم نے پایا، علیہ جس پر ہم نے پایا، آباءنا اپنے آبا و اجداد کو۔ آباءنا دیکھیں، آباء مضاف نہ، یہ ضمیر مضاف الیہ بن رہا ہے، آباء جمع بن رہا ہے، دیکھیں جمع، اور جمع کیا ہے، زبر ہے اس کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے منصوب ہے، جمع منصوب، آباء یہ جمع منصوب آ گیا۔ اب آگے دیکھیں، قالوا نعبد الہک، وہ بولے ہم عبادت کریں گے الہ کا، تیرے الہ کی، وآبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، اور تیرے باپ دادا کے الہ کی، تیرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کی معبود کی جو ایک ہے۔ تو اس میں دیکھیں آبائکا، آبائے جمع ہے، اور ای مطلب ہے زیر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے مجرور ہے، تو کیا ہو جائے گا، جمع مجرور، تو یہ جمع مجرور آپ کا یہ آ گیا۔ اب ہم اخن کی گردان دیکھتے ہیں۔ اخن کی گردان جب غیر مضاف بن کر آئیں گے، پہلے اس کی گردان دیکھتے ہیں۔ اخن، اخن، اخین، تسنیہ میں کیا ہو جائے گا، اخوان، اخوین، اخوین، جمع میں کیا آ جائے گا، اخوان، اخوتن، اس کی جمع دو آئیں گی، اخوان، اخوتن، اور حالت نصب میں کیا آ جائے گا، اخوان، اخوتن، حالت جر میں اخوان، اخوتن، آسان ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں جمع آسان ہے اس کی۔ اب ہم اس کی جب مضاف بن کر آئیں گے اس کی گردان دیکھیں گے، ٹھیک ہے، جب مضاف بن کر آئیں گے اخن تو اس کی گردان دیکھیں گے۔ اخن دیکھیں، اخو، اخا، اخی، یہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی سلائڈز میں بھی کہ حالت رفع میں اخو آ جائے گا، واو آ جائے گا، اور حالت نصب میں اخا، اور حالت جر میں اخی یا آ جائے گا اس میں۔ تسنیہ میں دیکھیں، اب تسنیہ میں اخوان کیا بن جائے گا، اس کا نون ڈراپ ہو جائے گا، تینوں کا نون ڈراپ ہو جائے گا، اچھا تسنیہ میں، تو تب اس کا اعراب ہلکا ہو جائے گا۔ دیکھیں اخوا، اخوان کیا بن جائے گا، اخوا، اور اخوین، اخوین کیا بن جائے گا، اخوی، اخوی، جمع کی طرف آ جائے۔ اخوان سے بن جائے گا اخوان، اخوانو، اور اخوتن سے بن جائے گا اخوتو، اس کا اعراب صرف ہلکا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ جو تنوین ہے وہ ہلکی ہو جائے گی اور ایک آ جائے گی اس کے اوپر، دیکھیں اخوانو آ جائے گا اور اخوتو آ جائے گا۔ بالکل اسی طرح حالت نصب میں بھی اخوانن سے اخوانا، اور اخوتن سے اخوتا، اس طرح آ جائے گا، اخوانا، اخوتا۔ حالت جر میں کیا ہو جائے گا، اخوانن سے کیا بن جائے گا، اخوانی، اور اخوتن سے اخوتی، یہ آ گیا اخوانی اور اخوتی۔ اب ہم اخن کی مثالیں لیتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے۔ اذ قالوا لیوسف واخوه احب الی ابینا منا، اذ قالوا لیوسف، جب وہ بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو اخو کو دیکھیں، اخو واو سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حالت رفع میں، دیکھیں اخو، اخا، اخی، تو اخو حالت رفع میں ہے اور واحد ہے،
یہ واحد حالت رفع میں اخن آ گیا، ٹھیک ہے نا، یہ مرفوع ہے حالت رفع میں، تو یہ اخن آ جائے گا۔ اخن یہ یہاں پہ جو میں نے گردان لکھی ہے نا، یہ ساری غیر مضاف والی ہے، یہ غیر مضاف والا اخن آ گیا ہے، پھر آپ اس کو اخو میں تبدیل کریں گے۔ یہاں پہ دیکھیں آیت میں اخو آیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے اخن غیر مضاف، اور اس کا مضاف بن جائے گا اخن کا اخو۔ یہ اس کی طرف بھی آپ ذرا توجہ دیں۔ دوسری مثال لے لیتے ہیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، آخاہم، آخا الف، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ منصوب ہیں۔ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے۔ مفعول کیسے بن رہا ہے؟ اس کا جو فعل ہے نا ارسلنا، وہ معذوف ہے۔ قرآن اس ترجمے کی طرف توجہ دیں، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو، یعنی ہود کو ہم نے بھیجا، ارسلنا یہ معذوف ہے، تو یہ اس کا فعل ہے، اور اس فعل کا آخاج جو ہے وہ اس کا مفعول بن رہا ہے، اسی لیے یہ منصوب ہے۔ تو یہ آ جائے گا اخن۔ اخن کو دیکھیں، اخن جو ہے غیر مضاف ہے، اس سے جو بنے گا اس کا مضاف، جب یہ مضاف بن کے آئے گا تو اخا ہو جائے گا، اخن سے اخا ہو جائے گا۔ آگے مثال دیکھیں، یوم یفر المرء من اخیہ، من اخیہ، اخیہ یا سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ مجرور ہیں۔ مجرور کے ہونے کی وجہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مجرور ہے، مجرور ہونے کی کیا وجہ ہے؟ یہ من ہے، حرف جر ہے، اس حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا ہے۔ تو اخن، اخن کو لے لیے، اخن جب مضاف بنے گا تو یہ اخی ہو جائے گا۔ چلیں اب ہم اس کی یہ مثال دیکھتے ہیں، اخن کی، تسنیہ کی دیکھتے ہیں اور اس جمع کی دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اب اخویکم آ جائے گا۔ اب اخوے دونوں اخوے ہیں، اچھا اخوے حالت نصب میں بھی اخوے آتا ہے اور حالت جر میں بھی اخوے آتا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اب ہم اس آیت کو دیکھیں گے، اس بینہ کو دیکھیں گے، بینہ، ٹھیک ہے، بینہ کی وجہ سے یہ حالت جر میں چلا گیا ہے، یہ ظرف مضاف ہے، اسپیشل ظرف مضاف، اس کے بعد جو ہے وہ مجرور ہو جاتا ہے اسم، تو بینہ اخویکم، تو اس کا مطلب ہے یہ مجرور ہے، ٹھیک ہو گیا، تسنیہ مجرور آ جائے گا، اخوے آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسری مثال دیکھتے ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، اب یہ اخوۃ آ گیا، اخوۃ، اس کی طرف ذرا توجہ دیں، اخوۃ، اخوۃ، یہ اخوۃ ہے، یہ جو ہے یہ مضاف بن کے نہیں آ رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر تنوین ہے، یہ مرکب اضافی نہیں ہے، یہ غیر مضاف بن کے آ رہا ہے، تو یہ اس میں نہیں آئے گا، اس کا اسی لیے اخوۃ آ گیا، اس کا صرف اخوۃ نہیں آئے گا، ٹھیک ہو گیا نا، غیر مضاف ہے، یہ اخوۃ آ گیا۔ چلیں اب ہم اخن کی جمع کی مثالوں کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو جمع کی مثالیں ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے، آیت لے لیتے ہیں، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اخوانکم کو دیکھیں، اخوانو یہ جمع ہے، ٹھیک ہے نا، اخوانن کی، اخوانو آ گیا، اس کا اعراب ہلکا ہو گیا، اس لیے اس کی تنوین گر گئی ہے اور اعراب ہلکا ہو گیا، فاخوانو، اس کا مطلب ہے یہ جمع مرفوع ہو گیا گا، یہ جمع مرفوع یہ والا اخوانن سے اخوانو بن جائے گا۔ اگلی مثال دیکھتے ہیں، وجاء اخوۃ یوسف، اخوۃ آ گئے، اخوۃن تھا، جمع ہے نا، جمع مرفوع ہے، اخوۃن تھا، اخوۃ ہو گیا، اس کا اعراب ہلکا ہو گیا، تو یہ والا اخوۃ آ گیا، تو کیا آئے گا؟ جمع مرفوع ہو جائے گا، یہ اخوۃن سے اخوۃ آ گیا۔ اب دیکھیں الذین قالوا لاخوانہم، اخوانہم نون کے نیچے زیر ہے، اخوانے لاخوانے، تو یہ جمع مجرور ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا، یہ والا جمع مجرور ہو جائے گا، اخوانن سے اخوانے ہو جائے گا، اور یہ اس کی جمع اور مجرور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ لام ہے، حرف جارہ، تو یہ جمع مجرور ہو جائے گا، اخوانن سے بن جائے گا اخوانی، جمع مجرور یہ والا آ جائے گا آپ کا۔ یہ سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں جلدی اس لیے آپ کو پڑھا رہا ہوں کہ میں نے پیچھے آپ کو سارا سمجھا دیا ہے، اس لیے یہ مثالیں میں آپ کو جلدی سمجھا رہا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اگلی مثال دیکھتے ہیں، اب اس کو دیکھیں، یہ بلیک میں آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے بلیک میں کلر میں آ گیا کہ مطلب ہے یہ غیر مضاف بن کے آ رہا ہے، اس کی طرف آپ توجہ دیں۔ اچھا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا،
اب یہ اخوانن دیکھیں، اخوانن، یہ اخوانن، ٹھیک ہے، اخوانن یہ ہے حالت نصب میں، لیکن یہ غیر مضاف بن کے آ رہا ہے، اس کے اوپر تنوین ہے، یہ مرکب اضافی نہیں ہے، مضاف بن کے نہیں آ رہا ہے، اس لیے یہ سمپل ایسے ہی آئے گا. یہ کیا ہے؟ اخوانن، یعنی غیر مضاف ہے. اگلی مثال دیکھیں، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتکم. اخوتکم، اخوتن، اخوتن سے اخوتی آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اخوتی مضاف، کاف کا جو ہے مضاف الیہ بن رہا ہے، مرکب اضافی بن رہا ہے. تو اخوتن سے، یہ والا اخوتن سے اخوتی آ جائے گا. اخوتی حالت جر میں کیوں آئے گا؟ الا کی وجہ سے، حرف جر کی وجہ سے. تو اخوتی یہ کیا ہو جائے گا؟ جمع مجرور، یہ والا جمع مجرور ہو جائے گا. تو کیا آ جائے گا؟ اخوتن سے اخوتی آ جائے گا. اب زو کی طرف آ جائیں، زو کی طرف. زو جو ہے ہمیشہ مضاف بن کر آتا ہے، اس میں ضمیر کے ساتھ نہیں آتا ہے، یہ صرف اس میں ظاہر کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے. اس میں ضمیر کے ساتھ یہ نہیں آتا ہوتا ہے. مذکر بھی آتا ہے اور مؤنث بھی آتا ہے. اس میں یہ چیز زائد ہے کہ اس کے ساتھ مذکر کی گردان بھی اب ہم دیکھیں گے اور مؤنث کی بھی ساتھ دیکھیں گے. قرآن میں دونوں طرح سے آیا ہے، مذکر اور مؤنث دونوں آیا ہے. اب اس کی دیکھ لیتے ہیں مثال. دیکھیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں جب غیر مضاف بن کر آئے گا تو ظاہری بات ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ غیر مضاف بن کر تو یہ آتا ہی نہیں ہے، یہ تو صرف مضاف بن کر ہی آئے گا. تو مضاف بن کے اس کی گردان کیسے ہوگی؟ زو، زا، زی، یہ اس کی گردان بنے گی. اب ہم آگے اس کی مذکر کی گردان بھی دیکھتے ہیں اور مؤنث کی گردان بھی بناتے ہیں، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید سے مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے. چلے زو کی مذکر اور مؤنث کی گردانیں دیکھیں جب مضاف بن کر آئے گا. اب دیکھیں مذکر کی طرف آ جائیں. مذکر کی طرف زو، حالت رفع میں زو، حالت نصب میں زا، حالت جر میں زی، واحد مذکر کی. اب تثنیہ کی طرف آ جائیں. تثنیہ میں مذکر کیسے بنے گا؟ ٹھیک ہے، تثنیہ میں مذکر حالت رفع میں بن جائے گا زوا. یہ زوانے تھا، نون ادھر سے بھی ڈراپ ہوا ہے، اچھا یہ ذہن میں رکھیں. زوا حالت نصب اور حالت جر میں کیا بنے گا؟ زبئی، اس میں بھی نون ڈراپ ہوا ہے، زبینے. اچھا اب اس کی جمع کی طرف آ جائیں. حالت رفع میں جمع کیا بنے گا؟ اولو. حالت نصب اور جر میں کیا بنے گا؟ اولی. اس کے دو جمع آتے ہیں. دوسری جمع کیا آئے گی؟ زوو، زوی. اور یہ زوو اور زوی یہ حالت جر اور حالت رفع میں نہیں آتے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو چھوڑ دیں گے. زوی قرآن میں آیا ہوا ہے، اس کی مثال ہم دیکھیں گے پھر سمجھ جائیں گے اس کی. اب مؤنث کی طرف آ جائیں. اس کی مؤنث میں کیا ہے؟ حالت رفع میں اب یہ کیسے اس کی اعراب بھی حالت تبدیل ہوگی، کون سی شکل اختیار کرے گی؟ اب حالت رفع میں مؤنث آئے گی ذاتو، یہ آسان ہے. ذاتو حالت رفع میں پیش آ گئی ہے، ضمہ آ گیا ہے اس کے اوپر. ذاتو حالت نصب میں کیا آئے گا؟ ذاتا. اور حالت جر میں ذاتی، یہ آسان ہو گیا ہے، ذاتو، ذاتا، ذاتی. تثنیہ میں کیا آئے گا؟ زواتا، اس میں بھی نون ڈراپ ہوا ہے، اچھا زواتانی. زواتی، اس میں بھی نون ڈراپ ہوا ہے تثنیہ میں. جمع کی طرف آ جائیں. جمع میں کیا ہو جائے گا؟ اولاتی. حالت نصب اور جر میں اولاتی. یہ اس کی گردان بن گئی اور آسان ہے. اس کو آپ ایسا کریں گے نا، اس کو لکھ لیں گے، اپنے نوٹس بنائیں گے اور پھر اس کو یاد کر لیں گے. میں آپ کو جلدی بتا رہا ہوں تاکہ میں کم وقت میں آپ کو زیادہ پڑھا سکوں، لیکن آپ نے اس کو احتیاط سے، آرام سے اور سکون کے ساتھ دیکھنا ہے، اور اس کے اگر ہو سکے تو اس کے نوٹس بنائیں آپ. چلیں اب آگے چلتے ہیں، اس کی مثالیں دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے. اب یہ دیکھیں، اب ہم جہاں یہ جو ریڈ اس کی بارڈر لگی ہوئی ہے نا، ریڈ، اس کی مثالیں ابھی یہاں پہ ہم دیکھیں گے قرآن مجید فرقان حمید سے. اب دیکھیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. تو واو سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے، اور زو مذکر ہے اور واحد ہے. یہ واحد مذکر مرفوع ہو جائے گا. یہ واحد مذکر مرفوع ہو جائے گا. مذکر کا ہمیں پتہ چل گیا یہ کون سا ہے، یہ زو والا ہے. اس کے بعد دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں قرآن مجید سے. ان کانا ذا مال و بنینا،
زا کو دیکھیں الف سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ حالت نصب میں ہے، اور زا یہ واحد ہے، زا واحد ہے نا، زو زا زی، زا واحد منصوب آ جائے گا، یہ واحد منصوب آ جائے گا، یہ والا زا آ جائے گا۔ اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، وفو کا کل ذی علم علیم، زی آ گیا، زی یا آ گیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مجرور ہے، اور کیا ہے، واحد مجرور ہے، ٹھیک ہے نا، زی واحد مجرور آ گیا، یہ والا واحد مجرور آ گیا۔ تو یہ دیکھیں زو زا زی، زو زا زی، جب آپ اس کو یاد کریں گے تو آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے گا، جب بھی قرآن میں پڑھیں گے اور یہ آئیں گے تو آپ کو سمجھ پڑ جائے گی کہ حالت رفع میں ہے، حالت نصب میں ہے، حالت جر میں ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں، چلیں تسنیہ کی طرف بھی آ جاتے ہیں۔ زوا آ گیا ہے، زوا عدل منکم، تم میں سے دو عدل والے، زوا عدل منکم، زوا آ گیا ہے۔ اب یہ جو ہے الف ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ تسنیہ جو ہے حالت رفع والا ہے، زوا ہے نا، الف آ جائے گا تو یہ اس کی پہچان ہے، زوا، زوا نے تھا تو یہ حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے، تسنیہ حالت رفع میں آ جائے گا، تسنیہ مرفوع ہو جائے گا، یہ والا تسنیہ مرفوع ہو جائے گا۔ آگے آپ دیکھتے ہیں وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، ذَوَيْ عَدْلٍ، اب یہ جو ہے یہ منصوب ہے، حالت نصب میں ہے، حالت نصب میں کیا ہے، کیوں ہے، وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بناؤ، ذَوَيْ عَدْلٍ، اپنوں میں سے دو عدل والے، تو یہ مفعول بن رہا ہے، دیکھیں نا، زوے یہ دونوں حالت نصب اور حالت جر میں ایک ہی ہے، پھر آپ آیت میں دیکھیں کہ وہ کیا بن رہا ہے، وہ مفعول بن رہا ہے، اس لیے یہ حالت نصب والا ہے، ٹھیک ہے نا، تسنیہ منصوب ہے، کیوں، مفعول بن رہا ہے، یہ زوے والا آ جائے گا، یہ ٹھیک ہو گیا، یہ آپ کی مثالیں ہو گئی۔ اب زو کو دیکھتے ہیں، یہ جمع کی مثالیں دیکھتے ہیں، جمع کی مثالوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے چند مثالیں لے کر۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اولو الالباب آ گیا ہے، اولو آ گیا ہے، اولو کا مطلب ہے یہ جمع آ جائے گا، جمع حالت رفع میں اولو، دیکھیں جمع میں آتا ہے نا، حالت رفع میں اولو ہے، اولی اولی، یہ حالت نصب میں جمع آتا ہے، تو اولو الالباب جمع آ جائے گا، جمع مرفوع آ جائے گا، یہ جمع مرفوع یہ والا آ جائے گا اولو۔ اچھا یہ گردان جو ہے نا میں نے وہ مضاف والی بنائی ہے، یہ جو مضاف میں آئیں گے نا مضاف بن کر، تو وہ والی گردان میں نے بنائی ہوئی ہے، اولو تیار ہے۔ اب دوسری آیت لے لیتے ہیں، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل والو تاکہ تم فلاح پاؤ، اللہ سے ڈریں گے تو ہم فلاح ہی پائیں گے نا، اللہ سے ہم نہیں ڈریں گے تو ہم کہاں فلاح پائیں گے، ہم تو ناکامیاب ہوئی ہو جائیں گے، بے سکون ہی ہو جائیں گے، تو ہم اللہ سے ڈریں گے تو ہم فلاح پائیں گے۔ اچھا یا اولی الالباب، یا اولی الالباب، یا پھر آ گیا، دیکھیں حالت نصب حالت جر میں ایک ہی ہے، تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا یا اولی، پھر ہم آیت میں دیکھیں گے کہ آیت میں کیا بن رہا ہے۔ اب دیکھیں یا آ گیا ہے، یہ یا جو ہے حرف ندا ہے، جب یہ آتا ہے تو اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، ہم یہ اس کے بارے میں بھی حرف ندا ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، منادا اور یہ چیزیں، اس کا پورا لیکچر ہے، ٹھیک ہو گیا نا، تو اگر وہ آپ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی پڑا ہوا ہے چینل پہ۔ یا اولی الالباب یا کی وجہ سے حالت نصب میں ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اچھا یہ حالت نصب والا ہے، تو جمع منصوب اس کو کہیں گے ہم، جمع منصوب ہو جائے گا اولی، یہ والا آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اگلی مثال دیکھتے ہیں، ہدن و ذکر لأولی الالباب، اولی اب یہاں پہ پھر آ گیا، اب یہ جمع ہے، اب جمع یہ جو ہے جمع کون سا ہے، اب حالت نصب والا ہے حالت جر والا ہے، مجرور ہے کہ منصوب ہے، تو اس لام کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مجرور ہے، حرف جارہ کی وجہ سے، حرف جارہ کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ یہ مجرور ہے، جمع مجرور آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا، یہ والا جمع مجرور آ جائے گا۔ اس میں زیادہ تر جو مجرور ہوتے ہیں نا وہ حرف جارہ کی وجہ سے ہوتے ہیں، مجرور اور حالت نصب والے جو ہوتے ہیں وہ عام طور پہ مفعول بنتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، اور مرفوع جو ہیں وہ فاعل بنتے ہیں۔ تو اس کو آپ دیکھیں، اور انا جو ہے انا بھی آتا ہے، انا اخوات آپ پڑھ چکے ہیں، انا جب آئے گا تو وہ بھی اس کے بعد جو ہوگا منصوب ہوگا، انا جو ہے بعد میں آنے والے اسم کو منصوب کر دیتا ہے، تو یہ آپ آیت سے آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے۔ اچھا اب آگے دیکھتے ہیں، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اب یہ ذوی آ گیا ہے، اب حالت نصب میں بھی ہے اور حالت جر میں بھی ذوی ہے، تو کون سا والا ہے،
وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، یہ مفعول بن رہا ہے، اور اپنا مال دیتے رہو ان کی محبت میں رشتہ داروں کو، اپنا مال رشتہ داروں کو دیتے رہو، یعنی یہ رشتہ دار جو ہیں یہ مفعول بن رہے ہیں، تو مفعول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. توجہ ہے آپ کی، یہ ذوی آ جائے گا. چلیں آگے دیکھتے ہیں. پھر مؤنث کی طرف آ جائیں. مؤنث میں دیکھیں پہلی آیت لے لیتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام. اب ذات الاکمام آ گیا. ذات الاکمام کیا ہے؟ ذات، یہ حالت رفع میں ہمیں پتہ چل گیا، اس پیش سے ضمہ سے پتہ چل گیا کہ یہ حالت رفع میں ہے. اور ذات یہ مؤنث ہے، تو کیا آ جائے گا؟ واحد مرفوع ہو جائے گا. واحد مرفوع، مؤنث واحد مرفوع ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا، یہ ذات وہ آ جائے گا واحد مرفوع. دوسری آیت دیکھ لیتے ہیں. سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا. ذاتا، اب ذاتا آ گیا ہے. ذاتا آسان ہے، حالت نصب میں ہے، منصوب ہے. ٹھیک ہے نا، واحد منصوب ہو گیا ہے. یہ لیں واحد منصوب آ گیا. دوسری مثال دیکھتے ہیں. ارم ذات العماد، ذات العماد مجرور ہے. ٹھیک ہے نا، مؤنث واحد مؤنث مجرور آ گئی آپ کا، یہ والا آ گیا واحد مؤنث مجرور. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اگلی آیت دیکھ لیں. زواتا افنان، زواتا آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ تثنیہ آ گیا ہے. تثنیہ وہ کون سا ہے؟ حالت رفع والا ہے. زواتا آ گیا نا. زواتے زوایتے وہ تو حالت نصب اور جر والے ہیں. زواتا جو ہیں وہ حالت رفع والے ہیں. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ تثنیہ مرفوع ہو جائے گا، یہ والا ہو جائے گا. تثنیہ مرفوع زواتا والا ہو جائے گا. اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں. بدلناہم بجنتہم جنتین ذواتی اکل خمط. اب دیکھیں جنتین ذواتی، ذواتی آ جائے گا. تو اب یہ جو ہیں یہ حالت نصب میں بھی ہے اور حالت جر میں بھی ہے. اب ہم اس کے پیچھے دیکھیں گے کہ کیا چیز ہے. تو ظاہری بات ہے یہ جو ہے پیچھے سے جب ہم نے دیکھا تو کیا ہے، ہم نے بدل دیا. ترجمے کا تو یہ ہم نے بدل دیا ان کے دونوں باغوں کو، یعنی یہ مفعول بن رہا ہے دو بدمزہ پھلوں والوں میں. تو بدل دیا یعنی کام کس میں ہو رہا ہے؟ دو جنت اس کے اوپر، باغوں کے اوپر. تو یہ مفعول بن رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ مفعول جو ہے منصوب ہوتا ہے، تو یہ منصوب آ گیا حالت نصب والا. اب آگے دیکھتے ہیں، جمع کی طرف آ جائیں. قرآن مجید فرقان حمید سے آیت لے لیے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والیوں کی عدت جو ہے میعاد یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ کا بچہ جن لیں. تو وہ اولاتو ہمیں اس سے پتہ چل گیا ہے پیش سے حالت رفع میں ہے نا، تو یہ مرفوع ہے، جمع مرفوع ہے. اولاتو جمع مرفوع آ گیا آپ. ٹھیک ہو گیا. اب آگے دیکھیں. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. اب دیکھیں اب یہ کیا بن رہا ہے. اب یہاں پہ تو حالت نصب میں بھی اولاد آتا ہے اور حالت جر میں بھی اولاد آتا ہے. تو یہ کیا چیز بن رہی ہے یہ اور اگر وہ حاملہ ہوں. وَإِن كُنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہاں حاملہ ہوں تو ان کی اس وقت تک نفقہ دیتے رہو جب تک کہ وہ بچہ جن لانے. تو یہ بھی مفعول بن رہا ہے نا. تو مفعول ظاہری بات ہے منصوب ہوتا ہے، تو یہ آپ کا منصوب آ جائے گا. اور یہ زواتی اور اولاتی یہ دونوں جو ہیں جس کے گرد جو ہیں وہ یلو بارڈر ہے، یہ قرآن میں نہیں آیا اتنا، اس کا کوئی اتنا وہ نہیں. چلیں اب فمن کی طرف آ جاتے ہیں. فمن کو دیکھیں. فمن کی گردان میں نے جو ہے غیر مضاف والی لکھی ہوئی ہے. اچھا اس پہ توجہ دیں آپ. پہلے مثال لے لیتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے. الا کباستن، مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنے تھیلیاں پھیلائے ہوئے ہیں. الا کباستی کفیل الماء لیبلغ فاؤ. فاؤ کی طرف دیکھیں. یہ فا مضاف وہ مضاف الیہ، یہ آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح رکھیں کہ یہ سارے جو ہیں مضاف مضاف الیہ بن کے آ رہے ہیں. اچھا یہ فا جو ہے مضاف بن رہا ہے اور وہ جو ہے یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. اب فا اس الف سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو ہے منصوب ہے. یہ جو ہے فمن میں نے آپ کو بتایا فمن میں میم جو ہے ڈراپ ہو جائے گا جب یہ مضاف بن کے آئے گا. یہ غیر مضاف کی گردان میں نے آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. فمن
فا میں تبدیل ہو جائے گا، مانگ یہ جو میم ہے گر جائے گا، تو کیا ہو جائے گا فا فو فی، ہم نے دیکھا ہوا تھا فا فو فی، تو یہ فا ہے فاؤ، تو یہ جو ہے حالت نصب والا ہے۔ اگلی مثال دیکھ لیتے ہیں، یردونکم بافواہہم وتابا قلوبکم، اور وہ راضی کرتے ہیں، یردونکم وہ راضی کرتے ہیں تمہیں، بافواہہم اپنے منہ سے، وتابا قلوبہم اور اپنے دل اور ان کے دل انکار کرتے ہیں۔ بافواہہم دیکھیں، بافواہہم، یہ بافواہ یہ کیا ہے، یہ حالت جر میں ہے، بافواہ اور کیا ہے جمع ہے، افواہن سے کیا بن جائے گا افواہ، اور یہ حالت جر میں ہونے کی کیا وجہ ہے، اس با کی وجہ سے، حالت جر جو ہے حرف جارہ کی وجہ سے یہ حالت جر میں چلا جائے گا، تو یہ افواہن آ جائے گا۔ تقریباً یہ زیادہ تر جو ہے نا یہ فمن والے مضاف مضاف علیہ بن کے آئے ہیں نا، تو یہ زیادہ تر مجرور ہیں، قرآن مجید میں آپ کو زیادہ تر مجرور ملیں گے۔ اگلی آیت دیکھیں، فی افواہم ان کے منہ میں، دیکھیں فی کی وجہ سے افواہم یہ بھی حالت جر میں ہے، مجرور ہے۔ کبرت کلمتن تخرج من افواہم، من افواہم یہ دیکھیں من حرف جارہ، اس کی وجہ سے یہ حالت جر میں ہے۔ کبرت کلمتن تخرج، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اور منہ یہاں جمع ہے، اچھا افواہم ان کے منہ سے جو بات نکل رہی ہے وہ بہت بڑی بات ہے، تو یہ بھی حالت جر میں ہے، مجرور ہے، ٹھیک ہے، اس من کی وجہ سے، یہ حرف جارہ کی وجہ سے۔ دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں، الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم نے ان کے منہ پر مور لگا دی ہے، الیوم نختم آج ہم نے مور لگا دی ہے، علی افواہہم یہ جمع ہے، اور علی حرف جر کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا، یہی والا افواہن سے افواہ بن جائے گا۔ الحمدللہ ہمارا یہ اہم ٹاپک بھی ختم ہوا۔ آپ اس لیکچر کو بڑے اطمینان کے ساتھ دیکھیں، اس کو سمجھیں، اور پھر اس کے آرام سے نوٹس بنائیں، کوئی بات نہیں 8 دن 10 دن لگ جائیں، یہ لمبا لیکچر ہے، اس میں کافی علم ہے، اس لیے اس کو سمجھیں، پھر اس کے نوٹس بنائیں، پھر اس کے نوٹس بنا کے اس کو یاد کریں، تو انشاءاللہ آپ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنے کے دوران، تلاوت کرنے کے دوران آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اسماء خمسہ ہیں، اور اسماء خمسہ کی اعرابی حالت تبدیل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارا قرآن اور حدیث سے تعلق قائم رکھے، اور ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ۔